بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو اسپیشل ایک ایسی بیماری کے بارے میں بنائی گئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں بہت خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسے سوالات کے جوابات بتائیں گے جنہوں نے لوگوں میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا کر رکھی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ کرونا وائرس ہے کیا، اور اس کی تشخیص کیسے ہوئی، اور یہ کیسے پھیلا۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ وائرس انسان کے جسم پر کیسے حملہ آور ہوتا ہے اور یہ کیسے پھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں افیکٹ ہونے والے لوگوں کی عمریں کیا ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، ان کی جنس کیا ہے، اور اس وائرس کی علامات کیا ہیں۔ اگلا سوال جس نے لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوز کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ماسک پہننے سے وائرس کی وبا سے بچا جا سکتا ہے، اور اگر کسی کو یہ وائرس لگ جائے تو کیا اس وائرس کا کوئی علاج ہے، اور اگر علاج ہے تو وہ کیا ہے، اور اس وائرس سے بچنے کی کیا تدابیر ہے۔ پھر سب سے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ملک پاکستان میں کیا حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ سب کے سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، کرونا وائرس ووہان میں پھیلنے والی ایک وبا ہے جس میں یہ وائرس انسان کی سانس کی نالی کے ذریعے اندر جا کر پھیپھڑوں کو اور باقی اعضاء کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، جس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس وائرس کو سب سے پہلے پہچاننے والے چائنا کے ہی ایک ڈاکٹر ہیں جن کا نام لی ونگ لیانگ ہے۔ ڈاکٹر لی ووہان کے سینٹرل ہاسپٹل میں آئی اسپیشلسٹ تھے۔ انہوں نے 30 دسمبر کو اپنے ساتھی ڈاکٹروں کو ایک مشترکہ گروپ میں پیغام بھیجا تھا جس میں انہوں نے ساتھیوں کو وائرس سے متعلق متنبہ کیا تھا اور مشورہ دیا تھا کہ وہ متاثرہ مریضوں کا علاج کرتے ہوئے حفاظتی دستانے اور کپڑے پہنیں تاکہ وائرس انہیں متاثر نہ کر سکے۔ اس پیغام کے 4 دن بعد ہی انہیں پبلک سیکیورٹی بیورو کے دفتر میں طلب کیا گیا، جہاں انہیں ایک تحریر پر دستخط کرنے کو کہا گیا۔ اس خط میں ڈاکٹر لی پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ غلط قسم کے دعوے کر کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں۔ اس لیٹر کا فوٹو آپ ہماری سکرین پر ابھی دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کرونا وائرس انسانی جسم پر کیسے حملہ آور ہوتا ہے۔ چین سے شروع ہو کر دنیا کے 50 سے زائد ممالک میں پھیلنے والا یہ وائرس ڈاکٹروں کے لیے ایسے ہے جیسے وہ کسی نامعلوم دشمن کے خلاف لڑ رہے ہوں۔ اس وائرس سے متاثر ہونے والے 99 مریضوں کے علاج سے متعلق تفصیلی رپورٹ لانسیٹ میڈیکل جرنل میں شائع ہوئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ووہان کے جینیٹن ہاسپٹل میں جن 99 مریضوں کو لایا گیا تھا ان میں نمونیا کی علامات تھیں۔ ان مریضوں کے پھیپھڑے میں تکلیف تھی اور پھیپھڑوں کے اس حصے میں جہاں سے آکسیجن کا گزر ہوتا ہے وہاں پانی بھرا ہوا تھا۔ اس کی شروعات بخار سے ہوتی ہے، جس کے بعد انسان کو کھانسی ہوتی ہے اور تقریباً 1 ہفتے بعد اس کی سانس پھولنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 99 لائے گئے مریضوں میں یہ علامات کچھ یوں تھیں: 82 افراد کو بخار تھا، 81 کو کھانسی بھی تھی، 31 افراد کو سانس لینے میں دشواری تھی، 11 افراد کے پٹھوں میں درد تھا، 9 لوگوں کو شکوک و شبہات تھے، 8 افراد کے سر میں درد تھا اور 5 افراد کو گلے کی سوزش کا مسئلہ تھا۔ اس ہسپتال میں لائے جانے والے مریضوں میں سے 49 افراد کا سمندری غذا کے بازار سے رابطہ تھا۔ ان میں سے 47 افراد یا تو سمندری غذا کی مارکیٹ میں مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے یا وہاں دکانیں چلا رہے تھے۔ متاثرہ افراد میں صرف 2 ہی ایسے تھے جو دراصل خریدار تھے۔ اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق اس وائرس سے تقریباً 78,927 لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں، جن میں سے 2,790 لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق مرنے والوں کی پرسنٹیج 1 اور 2% کے درمیان ہے۔ دوستو، اب اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیا ماسک پہننے سے اس وائرس سے بچا جا سکتا ہے؟ دوستو، ماسک ایک ایسی چیز ہے جس میں انفیکشن سے بچنے کے لیے دنیا کے بہت سے ممالک میں مقبول ہے۔ خاص طور پر چین میں کرونا وائرس کی حالیہ پھیلاؤ کے دوران ان کا استعمال بڑھ گیا ہے، جبکہ ایسے ہی ماسک چین میں بڑے پیمانے پر پائی جانے والی فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے بھی پہنے جاتے ہیں۔ تاہم ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو شخص ماسک پہنے گا وہ اس وائرس سے بچ جائے گا، یا یہ بھی ضروری نہیں کہ جو ماسک نہیں پہنے گا اس کو یہ وائرس لگ جائے گا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر لوگوں کو اس حوالے سے خوف ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنی جسمانی، خاص طور پر ہاتھوں کی صفائی پر زیادہ توجہ دیں۔
برطانیہ کے قومی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ وائرس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو گرم پانی اور صابن سے باقاعدگی سے دھویا جائے، جتنا بھی ممکن ہو اپنی آنکھوں اور ناک کو چھونے سے گریز کریں، اور کھانسی اور چھینک کے وقت اپنے منہ یا ناک کے آگے ٹشو رکھیں۔ اگر آپ کے پاس ٹشو نہیں ہے تو اپنا بازو استعمال کریں، اور وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سے کانٹیکٹ کم کر لیں۔ اب کچھ بات کرتے ہیں کہ اس وائرس کے علاج میں ڈاکٹرز کو کیا کامیابی حاصل ہوئی اور کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے یا نہیں۔ تھائی لینڈ میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرہ شدید بیمار افراد کے علاج میں نزلے اور HIV کے مرض کی ادویات ملا کر استعمال کرنے سے ابتدائی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور یہ دوا دیے جانے کے 48 گھنٹے بعد بہت حوصلہ افزا نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ پھیپھڑوں کے علاج کے ماہر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جن مریضوں کو 10 دن پہلے کرائے گئے ٹیسٹ میں کرونا وائرس سے متاثر قرار دیا گیا تھا، ان کو یہ ادویات پلانے کے 48 گھنٹے بعد ان کے ٹیسٹ میں کرونا وائرس نہیں پایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا، بظاہر یہ طریقہ کارگر ثابت ہو رہا ہے، لیکن اس کو مصدقہ علاج قرار دینے سے پہلے اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ اسی ہسپتال میں 19 مریضوں کا پتہ چلا تھا، جن میں سے 8 افراد صحت یاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں، جبکہ 11 ابھی بھی زیر علاج ہیں۔ اس لیے آپ سب کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چین میں اب تک 38,000 لوگ صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وائرس سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ چین میں اس وائرس کی تشخیص کے بعد جہاں دنیا بھر میں اس وائرس سے بچاؤ اور روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، وہیں پاکستان میں بھی اس حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ نیشنل ہیلتھ انسٹی ٹیوٹ میں انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن کے فوکل پرسن ڈاکٹر سلمان نے ایک صحافی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں ہائی رسک کی صورتحال ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ پورے ملک میں اس حوالے سے حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے اس حوالے سے قومی سطح پر ایک ایمرجنسی آپریشن سینٹر قائم کیا ہے، جہاں پر ہر 48 گھنٹوں کے بعد کی صورتحال کا جائزہ وزیر مملکت خود لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر سلمان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ابھی تک پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ کسی مریض کی لیبارٹری نے تصدیق نہیں کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے تمام مسافروں کا معائنہ کیا جا رہا ہے جنہوں نے گزشتہ 14 دن کے دوران چین کا سفر کیا ہو اور ان میں اس وائرس سے متاثر ہونے کی کچھ علامات سامنے آئی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ایران اور چائنا کے بارڈر پر کیمپس قائم کیے ہیں، جہاں پر ہر آنے والے انسان کا چیک اپ ہو رہا ہے۔ دوستو، دنیا میں سانپوں کی لگ بھگ 3000 اقسام میں سے صرف 200 اقسام کے سانپ ایسے ہیں جن کا کاٹنا انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتا ہے۔ ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ سانپ کے کاٹنے کے بعد بیشتر اموات زہر سے نہیں بلکہ سانپ کے خوف سے ہوتی ہیں۔ پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے حوالے سے یہی صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ زیادہ تر لوگ اس کی دہشت سے ہی ذہنی امراض کا شکار ہو رہے ہیں، لہٰذا تشویش اور دہشت پھیلانے کے بجائے آگاہی اور احتیاطی تدابیر کو پھیلائیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اور کسی بھی افواہ پر اپنے کان نہ دھریں، اور احتیاطی تدابیر کو لازمی اپنائیں۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔